خالد کون ہے کہ ایک شخص مالک بن نویرہ مشہور شخصیت ہے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب قتل ہو جائے، اس کی بیوی خوبصورت تھی اور پھر اسی رات اس کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے عدت کے دنوں میں آپ کے لیے اشارتاً کنایتاً کہنا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک بہت بڑے صحابی کہتے ہیں کہ اس کو سزا دو، دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تلوار کو اوپر پھیلایا تھا وہ تلوار چلتی رہے گی۔ ناظرین، موصوف ذاکر نے بڑھاپے میں مختصر سی کلپ میں بیک وقت 3 خیانتیں کی۔ کتنی؟ اب یہ بڑھاپے میں 3 خیانتیں کر رہا ہے تو جوانی میں کتنی کرتا ہوگا جن کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی۔ پہلی خیانت اس نے یہ کی، اس نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی بیوی سے اس کی عدت میں نکاح کیا، حالانکہ یہ کسی بھی نہ مسلمانوں کی کتابوں سے نہ شیعوں کی کتابوں سے کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ دنیا شیعت کو چیلنج ہے، کوئی شیعہ کسی کتاب سے کہیں سے بھی لا کر پیش کرے، صحیح روایت دکھائے کہ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی بیوی سے اس کی عدت میں نکاح کیا ہو، کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسری خیانت اس بوڑھے نے یہ کی کہ جب حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس سے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اب اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ باتیں کرنے والے تمام راوی جھوٹے، کذاب، منکر اور متروک ہیں، اس نے یہ بات نہیں کی۔ اب یہ جو بھی تمام روایات ہیں ان کی بنیاد ہے 3 راویوں پر۔ کتنے راویوں پر؟ 3 راویوں پر۔ ایک راوی محمد بن عمر واقدی، دوسرا محمد بن حمید اور تیسرا سلمہ بن فضل۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ واقدی کون ہے۔ واقدی کے بارے میں امام نسائی نے کہا کہ یہ متروک تھا، اسی طرح امام شافعی نے کہا یہ کیا تھا؟ کذاب تھا۔ امام ذہبی نے کہا کہ لیس بحجۃ، واقدی کی کوئی روایت حجت نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ متروک ہے۔ اسی طرح محمد بن حمید کو دیکھیں، امام نسائی نے کیا کہا، امام مسلم نے کیا کہا، امام ابو زرد نے کیا کہا، امام صالح نے کیا کہا۔ دیکھیں خلافیات میں امام نسائی نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ محمد بن حمید کذاب تھا۔ کون تھا؟ کذاب تھا۔ اسی طرح خلافیات اٹھا کر دیکھیں، محدث ابو بکر نے کیا کہا، کہا کہ دخلت علی محمد بن حمید وہو یقلب الاسانید، میں محمد بن حمید پر داخل ہوا نا تو وہ سندوں کو اٹھا کر متن کے ساتھ چسپا کر رہا تھا، متون کے ساتھ چسپا کر رہا تھا، ملا رہا تھا۔ ایسا خیان جو ایسی خیانتیں کریں، کیا ان کی بات حجت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح آپ کتاب المجروحین لابن حبان میں دیکھیں، امام ابو زرد کا قول دیکھیں، امام مسلم کا قول دیکھیں، انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ صح عندنا انہ یکذب، ہمارے پاس صحیح خبر پہنچی ہے کہ محمد بن حمید جھوٹا تھا، کذاب تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا۔ اسی طرح آپ تاریخ بغداد میں دیکھ لیں، امام صالح نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ یہ کون تھا؟ کذاب تھا، جھوٹا تھا، جھوٹ بولنے والا، کیا اس کی بات حجت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح آپ سلمہ بن فضل کو دیکھیں، رجال الشیعہ، شیعوں کی کتاب ہے، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سلمہ بن فضل وکان یتشیع، شیعہ تھا، شیعہ تو صحابہ کرام سے جلتے ہیں تو ان سے جتنا ہو سکے گا وہ تو تہمت لگائیں گے۔ اور اسی طرح یہ تہذیب التہذیب میں آپ دیکھیں، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سلمہ بن فضل یہ کذاب ہے، یہ منکر ہے، یہ مائل الشیعہ تھا، یہ جھوٹا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے راوی جو منکر ہوں، جو جھوٹے ہوں، جو کذاب ہوں، جو متروک ہوں، کیا ان کی باتوں کو لے کر قرآنی شخصیات یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں، جن کی صداقت، جن کی عزت، جن کی عظمت کے بارے میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی احادیث ہیں یا اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، تو ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، اگر حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا بھی صحیح تو اس میں کون سا حرج ہے؟ مالک بن نویرہ کو صرف مسلمانوں کی کتابوں نے نہیں بلکہ شیعوں کی معتبر کتابوں نے، شیخ مفید نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مالک بن نویرہ مرتد تھا۔ کون تھا؟ دیکھیں آپ
اس کی یہ معتبر کتاب، اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وَلَوْ كَانَتِ الصُّحْبَةُ أَيْضًا مَانِعَةٌ مِنَ الْخَطَئِ فِي الدِّينِ وَالْآثَامِ مَانِعَةٌ لِمَالِكِ بْنِ نُوَیرَةَ عَنِ الرِّدَّةِ فِي الْإِسْلَامِ، اگر صحبت مانع ہوتی گناہوں سے اور دین سے تو یہ شیخ مفید لکھتا ہے وہ مالک بن نویرہ کے لیے مانع ہوتی، یعنی اس کو روک دیتی مرتد ہونے سے۔ یعنی مالک بن نویرہ کون ہو گیا تھا؟ مرتد ہو گیا تھا۔ یہ کس نے لکھا؟ شیخ مفید نے اپنی کتاب الافصاح میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا ہے؟ الافصاح، اپنی معتبر کتاب میں یہ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ مالک بن نویرہ مرتد ہو گیا تھا۔ جب تمہاری کتابوں نے اس کو مرتد لکھا تو خالد بن ولید نے جب مرتد کو قتل کیا تو اس میں کون سا حرج ہے؟ کہتے ہیں اس کی بیوی سے نکاح کیا اس کی عدت میں، یہ کہیں سے بھی ثابت کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ جی بعض کتابوں سے ثابت ہے، مثلا تحفہ اثنا عشریہ دوسری کتابیں ہیں، مالک بن نویرہ کی جو بیوی سے شادی کی تھی نا تو مالک بن نویرہ نے اپنی بیوی کو اپنے موت سے پہلے طلاق دے دی تھی، اس کی عدت بھی مکمل ہو چکی تھی۔ جب عدت کے گزرنے کے بعد خالد بن ولید نے اس کی بیوی سے نکاح کیا تو اس میں کون سا حرج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآنی شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔